الرحیم کتاب العلم، علم کی کتاب، اس کے اندر 3 فصلیں آئیں گی۔ پہلے بیان کیے کتاب الایمان، کبائر، وسواس وغیرہ، تقدیر کا بنیادی عقیدے کی باتیں۔ اب شیخ رحمۃ اللہ علیہ علم کی بات کر رہے ہیں۔ علم کی پہلی فصل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، سرکار نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو، جو تمہیں پہنچا ہے وہ پہنچا دو۔ کتاب العلم کی پہلی حدیث یہ لائے ہیں تبلیغ دین کے اوپر۔ اس کی وجہ مولا علی قاری فرماتے ہیں علم ایک نور ہے۔ علم زیادہ کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہوتا، علم مومن کے دل میں نور کے روشن ہونے کا نام ہے، اور یہ نور جو علم دین کا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ اس بندے کے سینے میں آتا ہے جسے سینہ مصطفیٰ سے فیض ملا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی آگے انہوں نے کئی قسمیں بیان کی۔ علم بھی مختلف اقسام کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہری ہوتا ہے، ایک علم باطنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علم ظاہری جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، اور علم باطنی جو صوفیاء کے پاس ہوتا ہے، صوفیاء اللہ والوں کا علم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر حدیث نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا ولو حدیثن، اگرچہ ایک حدیث کیوں نہ ہو، بلکہ فرمایا ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آیت سے مراد لغوی یہاں آیت مراد ہے، مراد نشانی ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں، سرکار کے اخلاق، اوصاف، معجزات، فضائل، کمالات، مناقب، محاسن، سب کچھ آیت میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صرف حدیث فرماتے تو اس میں حضور علیہ السلام کا قول ہوتا، سمجھ آئی ہے؟ تو آیت کے اندر ہر چیز شامل ہے کہ، اور یہ بات یاد رکھیں ہر مسلمان اپنے علم کے مطابق مبلغ ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، قرآن و سنت نے لگائی ہے۔ یہ نہیں ہے تبلیغ صرف وہ 8 سال 12 سال پڑھ کے فاضل بندہ وہی بس تبلیغ کرنے کا مستحق اور خود کو تبلیغ کر ہی نہیں سکتا، نہیں، بلکہ ایک مسلمان اگر اس کو 5 حدیثیں آتی ہیں، وہ 5 روایتیں سنائے اور وہ مبلغ ہے، اس کو اجازت ہے وہ تبلیغ کرے۔ جس کو ایک قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم آتا ہے وہ اس کی تبلیغ کرے، آگے بتائے۔ جمعے میں ایک امام صاحب سے مسئلہ سنا، یاد ہو گیا، وہ آگے تبلیغ کرے، یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا حدیثیں بیان کرو، حدیث لے لو بنی اسرائیل سے، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ پیچھے کیا فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی باتوں کی تصدیق بھی نہ کرو اور تکذیب بھی نہ کرو، یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے ان سے حدیث بیان کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان وجہ تطبیق یہ ہے کہ جن روایات کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، وہ تھے احکام، تورات زبور انجیل کے احکام، یعنی احکام جو جن کے اندر پادریوں نے تحریف کر دی تھی۔ اب ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے باتیں بیان کر لو، اس سے مراد ہیں ان کے قصے، کہانیاں، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے جو ان کے واقعات ہیں یہودی و عیسائی بیان کرتے، وہ بیان کر لو۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیحین میں بنی اسرائیل کے کتنے واقعات لائے ہیں؟ وہ غار والا واقعہ بنی اسرائیل کا، پھر وہ 3 بندوں کا واقعہ، گنجا اور اندھا اور برس والا کوڑی کا مریض، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ، پھر وہ ولی اللہ جو جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں ولی کے پاس بیٹھ جاتا، ولی بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی شان دی، فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا وہ نبینوں کو آنکھیں دے دیتا تھا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اور اس طرح کے اور بے شمار واقعات بنی اسرائیل کے ہمارے محدثین لائے ہیں اپنی کتابوں میں، جن کے اندر فضائل، مناقب یا امثال اور قصص کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں اس طرح کے واقعات۔ یعنی ان سے احکام لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ تمام شریعتوں کے تمام احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں؟ منسوخ۔ لیکن امثال و قصص بیان کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے ان کی بات سنانا، یہ جائز ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، اللہ اکبر۔
آگے یہاں پہ ملا علی قاری نے بھی ایک دو باتیں لکھی ہیں بنی اسرائیل کی حکایتوں کی، خیر وہ لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کے ذہن میں بخاری مسلم والی ہیں تو وہی کافی ہیں۔ فرمایا ومن کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ بندہ جہنمی ہے جو جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے۔ اچھا یہاں پر ایک بڑا عجیب نقطہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا، فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ، حدیث پاک سے یہ نقطہ لیا گیا ہے، ان من قرأ حدیثہ وهو یعلم، کہ ایک بندہ حدیث اس حال میں بیان کرتا ہے، اس کو پتہ ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں برابر ہے کان فی ادائہ او اعرابہ، وہ ادائیگی میں لفظ کا حدیث غلط پڑھے یا اعراب میں غلط پڑھے، عبارت حدیث کی غلط پڑھے، یدخل فی ھذا الوعید، وہ بندہ بھی اس وعید میں، بولنے سے صحیح، یعنی یہ انہوں نے شیخ ابو محمد الجوینی ان کے حوالے سے یہ بات آگے کر کے نا آگے یہ نقطہ اخذ کیا ملا علی قاری نے، کہتے ہیں بعض بندے کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِلَحْنِهِ كَاذِبٌ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ اپنے لہجے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ پر زبر پڑھی وہ زیر پڑھ رہا ہے۔ یہ خیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو قول ہے نا تو جمہور کا موقف اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے کتنے ہر جگہ پہ پوری کائنات میں جتنے لوگ دین پڑھتے ہیں ابتدا میں وہ عبارت یکدم ماں کے پیٹ سے نکل کے تو صحیح عبارت نہیں پڑھنے لگ جاتا، عربی کی عبارت کی بڑی بڑی غلطیاں آ جاتی، اکثر طور پر نہ دیکھی ہو، توجہ نہ ہو اعراب میں، بندے کا ترجمے میں توجہ ہوتی ہے تو اکثر علماء بھی غلطیاں ہو جاتی، ہم سے غلطی ہو جاتی، مثلا بندہ پڑھ رہا ہے، مثلا میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، بعض اوقات ہوتی میری توجہ اس کے معنی کی طرف یا اس کے ان شروحات کی طرف جو محدثین نے بیان کی، تو اعراب میں بڑی غلطی ہو جاتی، تو اس طرح تو پھر سارے ہی پھر اس حدیث کے وعید کے تحت آئے تو سارے ہی جہنم میں پھر، حالانکہ ایسا تو بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی وجہ یہ تو غلطی ہے اعراب کی، آپ کتابیں جرح و تعدیل کی اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے محدثین کرام سے الفاظی غلطیاں ہوئی ہیں متن روایت میں، تو کیا نعوذ باللہ وہ بھی اس حدیث کے وعید کے تحت آئیں گے، لہٰذا یہ معنی نہیں ہے، یہ تفرد ہے اس کے اندر، اور یہ قول جو ہے نا وہ جمہور کا نہیں ہے، جمہور کا قول اس کے خلاف ہے، لہٰذا صحیح ہے جو جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ بولے اس کا مطلب کیا ہے، حدیث گھڑے، یہ موضوع روایتیں نہیں جنہوں نے گھڑی، انشاءاللہ موضوع روایتوں پر ہم بات کریں گے کہ موضوع روایات گھڑنے والے لوگ کون تھے اور موضوع روایات کیوں گھڑی گئی ہیں، ان پہ علیحدہ انشاءاللہ ادھر کریں گے بات۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ البتہ مطلب ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کر حدیث کی عبارت غلط پڑھے، اس کو صحیح پتہ ہے، وہ جان بوجھ کر الٹی عبارت پڑھ رہا ہے غلط معنی بیان کرنے کے لیے، وہ بندہ اس وعید کے تحت آئے، لیکن احتمال والی بات نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے حدیث پاک کے دو لفظ ہوتے ہیں ان کے اندر کئی احتمال ہوتے ہیں، عبارت کے بھی معنی کے بھی، وہ اس کے تحت داخل نہیں۔ سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو میری طرف سے حدیث بیان کرے یرا انہ کاذب، اور اس کی رائے ہو یعنی ایعلم، وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے پھر بھی بیان کر رہا ہے، یا بعض محدثین فرماتے ہیں اس کا گمان ہو کہ یہ جھوٹ ہے، حضور نے نہیں فرمایا لیکن پھر بھی بیان کر رہا ہے، فرمایا فہو احد الکاذبین، وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، وہ بھی کیا ہے، ایک جھوٹا کذاب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، بہتری کا، رب نے جسے رنگ لگانے ہوتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ پاک اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا، کیا فرما دیتا، دین کی سمجھ۔ اب کس دین کی سمجھ؟ ملا علی قاری کہتے ہیں ای فی احکام شریعت و طریقت والحقیقہ، تین علم مراد ہیں اس سے، شریعت کا علم، طریقت کا علم، حقیقت کا علم۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یا تو اسے کیا کرتا ہے، دین کی فقہ ظاہری، شریعت کی فقہ دے دیتا ہے، شریعت کی سمجھ بوجھ، یہاں سے یہ مراد نہیں جس طرح ہمارے جی میں نے بھی ماشاءاللہ ترجمہ پڑھا قرآن پاک کا 2 بار، میں نے بھی بخاری شریف پڑھی ہے جی ترجمے کے ساتھ، میں نے کہا جی ابو جہل بھی سنتا تھا جی قرآن، بالکل صحیح، وہ تو عربی تھا، آپ سے زیادہ ترجمے کی سمجھ آتی تھی اس کو،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے یفقہ فی الدین جو ترجمے سے پڑھ لیا دین سمجھ لیا اس نے. ترجمہ تو ابو جہل کو آپ سے زیادہ آتا تھا, کیوں نہیں ہے کہ نہیں اس طرح. فرمایا یفقہ فی الدین, وہ دین کو رٹا نہ مارے, دین کے مزاج کو سمجھے کہ رب نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے کا مقصد کیا تھا, انہوں نے احکامات کیا پہنچائے ہماری طرف, اس کو سمجھے, غور کرے اس کے. یہ ایک مطلب ہے دین کا, وہ رٹے والی نہیں بات. اچھا, یا تو فرمایا اللہ اس کو شریعت کے احکام کی فقہ سمجھ بوجھ دے دیتا ہے و طریقہ, اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنے پیارے ولیوں کی صحبت میسر فرما دیتا ہے. یہ بھی اس حدیث کا مطلب ہے, کیونکہ یفقہ فی الدین, اب دین کے اندر سارے علم آئیں گے. تیسرا معنی ملا علی قاری کہتے ہیں رب نے جس کو رنگ لگانے ہوتے ہیں نا اللہ اسے صوفی بنا دیتا ہے, اللہ اس کو, سبحان اللہ. تو فرما ولا یختص بالفقہ المصطلح, کہتے ہیں یہ جو اصطلاح میں فقہ ہے نا, یہ کتاب الصلاۃ, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الصوم, کتاب الحج ہیں جی, کتاب البیوع, یہ ہدایہ کی 4 جلدیں پڑھنا مراد نہیں ہے کہ اللہ جس کے خیر کا ارادہ کرے اسے ہدایہ کی 4 جلدیں پڑھا دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فتاوی شامی پڑھ لیتا ہے. یہ ہماری فقہ جو ہے, یہ جتنی بھی محدثین کرام کی, دیگر ائمہ کرام کی فقہ ہیں, ان کو پڑھ لینا, یہ اسے صرف مراد نہیں ہے, اسے پورے دین کی سمجھ بوجھ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شعبے میں چاہے اس کو دین کی سمجھ دے دے, یہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے. اور ارادہ خیر کا فرمانا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے جسے رنگ لگانے ہو نا اور جس کا بیڑا پار کرنا ہو, رب اس کو دین کی راہ پہ چلا دیتا ہے. طبرانی کی روایت ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن علماء آئیں گے اور علماء کے ہاتھوں میں قلم دباتے ہوں گی. رب تعالیٰ فرمائے گا علیحدہ ہو جائیں. اللہ فرمائیں گے میں نے تمہارے سینوں میں اپنے حبیب کا اور اپنے دین کا علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں دوزخ میں پھینکوں, جاؤ سارے ہی جنت میں چل جاؤ, میں نے بے حساب بخش دیا تمہیں. تو فرمایا جس کے سے یہ خیر کا ارادہ ہے نا, یہ خیر دینی ہے تو رب تعالیٰ نے دین کی طرف لگایا. اللہ تو یہ محدثین, علماء, صوفیاء, اہل حقیقت, اہل طریقت, اہل شریعت, فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ خیریں فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر ملا علی قاری کہتے ہیں میں جو یہ معنی بیان کر رہا ہوں نا کہ من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین سے مراد علم شریعت, علم طریقت, علم حقیقت ہے. اس کی تائید ایک اور روایت کرتی ہے, امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں سے روایت کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین ویلہمہ الرشد, اللہ اس کو رشد الہام کر دیتا ہے دین کی فقہ کے ساتھ. یعنی وہ خارجی نہیں بنتا کہ بھائی دیکھیں جی یہ یہاں پہ یہ لکھا ہے تو بھائی یہی مطلب ہے, نہیں, وہ سوچتا ہے, غور کرتا ہے, بات کو سمجھتا ہے اور پھر دین کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. یہاں پہ ایک خارجی کہنے لگا میں عمرہ شریف پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر توفیق دے ہم حاضر ہوں. وہاں پہ جب گئے نا تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, وہاں پہ کہا میں نے وہ لال رومال والے دوست کو, میں نے کہا سرکار علیہ السلام بس تب وہ ذرا چھوٹا تھا, عمر بچپن کا عمر ہوتا ہے نا, اس میں بڑا ہوتا ہے خون, گرم زیادہ ہی ہوتا ہے, اور جس طرح پھر آہستہ آہستہ بندے کو آتا ہے, تب بس اس طرح تھا. طبیعت ہوتی ہے بڑی, یہ جو ہوتا ہے نا ایک اختلاف رائے اور شدت, اس کا تعلق عمر کے ساتھ بھی بڑا ہوتا ہے. جس طرح عمر بڑھتی ہے, جس طرح علم بڑھتا ہے نا, تو طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے. یہ جو زیادہ ہوتا ہے نا اپنا ایٹم بم ڈرائیور بن جاتے ہیں جو بالکل ہی, تو یہ کچھ علم کی بھی کمی ہوتی ہے, بزرگوں کی صحبت کی کمی ہوتی ہے. وگرنہ پڑھے لکھے بندوں میں نے ہر مسلک کے بندے دیکھے جو کو رشد و ہدایت رکھنے والے کو, علم رکھنے والے بندے ہیں, ان میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے, تعصب نہیں ہوتا. خیر عمر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. میں چلا گیا, میں نے کہا ہاں بھائی, نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں فرمایا انما قاسم واللہ یعطی, کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں, اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تو ہم حضور سے لینے آئے ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ قیامت تک اپنے حبیب کو عطا فرماتا رہے گا, تو قیامت تک حضور بانٹتے رہیں گے. خیر باتیں وہاں کی اور بھی بڑی ہیں مزیدار. آگے وہ تیرے مشکات کی, میں نے اس کو تب چونکہ مشکات کی روایتیں سنی تھی تب کافیہ پڑھتا تھا, میں مشکات بھی نہیں تھی پڑھی اللہ کے فضل سے, تب یہ تب کی بات بتا رہا ہوں آپ.
تو آگے آگے جس طرح آئیں گے نا روایتیں، میں نے 2-3 مشکات کی اس کو روایتیں بتائیں. اچھا ایک یہاں پہ وہ کہنے لگا میرے بیٹے دیکھیں یہ حدیث پاک جس یہ لفظ آپ جو مجھے سنا رہے ہیں یہ میرے بیٹے جس حدیث میں آئے ہیں وہاں علم کی بات ہے، علم کی. تو سرکار علم بانٹتے ہیں. علم آپ جو لیں آپ علم مانگیں. علم کیا ہے؟ اندر جائیں قرآن پڑھیں، نیچے جائیں بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں. وہ مجھے یہ سٹوری سنانے لگ گیا. اچھا میں نے خیر اسے 2-3 باتیں اور کی. اب یہاں پہ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا واقعی یہاں سے مراد صرف علم ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ مجھے علم دیتا ہے اور میں صرف علم تقسیم کرتا ہوں. دیکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کمال نقشبندی ہے سبحان اللہ، بات بڑی زبردست کرتے ہیں. بہت ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے انہوں نے بات لکھی. خیر آگے وہ چھوڑیں آپ بات، آگے آ جائیں. کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد کیا؟ انما انا واللہ یؤتی، اللہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اللہ دینے والا ہے، میں مصطفیٰ بانٹنے والا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ علم دیتا ہے میں علم بانٹتا ہوں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ علم کے خزانے حضور کو دیتا ہے، سرکار بانٹتے ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا ہے، میں مال بانٹتا ہوں. تیسرا معنی اینڈ پہ جا کے ملا علی قاری کہتے ہیں اوے چپ کر جاؤ، والازہر اللہ منع من الجمع وان کان المقام یقتضی العلم. اگرچہ حدیث کے اندر بات علم کی چل رہی ہے لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کو علم میں بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں پہ کہنا یہ چاہیے کل کائنات کی ہر نعمت اللہ حضور کو دیتا ہے اور سرکار ساری نعمتیں بانٹنے والے ہیں. یہ بات صرف علم نہیں ہے بلکہ فیض، ہدایت، رشد اللہ عطا فرماتا ہے. سرکار اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا سے تقسیم فرماتے ہیں اور یہ حدیث مطلق ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی میں تو میں کرتا ہوں قبر میں جانے کے بعد میں نے نہیں کرنا، یہ کوئی نہیں ہے حدیث پاک میں. اور المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، یہ متفق علیہ روایت ہے. آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن، فرمایا لوگ کانے ہیں. کان نہیں ہوتی جس طرح یہ نمک کی کان ہے، فرمایا لوگ کانے ہیں جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ ظاہری طور پہ تو لوگ انسان ہیں سارے لیکن اندر سے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہیں اندر سے. فرمایا ان میں سے جاہلیت میں بھی بہتر تھے جو وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب انہیں دین کی سمجھ آ گئی. بعض بندوں کے دل میں آتا تھا اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو شاید اس سے ہماری سرداریاں چھن جائیں گی، ہمیں سردار نہیں رکھا جائے گا بعد میں. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو جاہلیت میں سردار تھے جب دین سمجھ لیں وہ اسلام کے بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. یعنی اسلام کسی کی سرداری اسے چھینتا نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے اس کو فقہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے دین. عبداللہ ابن اب یہاں پر بھی علم کی فضیلت ہے. تو یہاں یعنی فرمایا جس کو علم نہیں وہ سردار ہے. سردار کون ہے؟ علم والا. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فتح الباری کے اندر لکھی ہیں بہت ساری باتیں. کتاب العلم ہے نا جب بخاری شریف کی، وہاں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے واقعات لائے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گورنر آئے اور اپنے پیچھے نائب بنا کے آئے اپنے غلام کو. تو فاروق اعظم نے فرمایا غلام کو تم بنا کے آئے نائب؟ کہنے لگا حضور میرے علاقے میں سب سے زیادہ قرآن و سنت کا عالم و غلام. سردار موجود تھے، چودھری موجود تھے، بڑے بڑے امیر بندے موجود تھے لیکن آپ نے گورنر اپنا نائب ایک غلام کو بنایا. کیوں؟ علم کی وجہ سے. لہٰذا علم پڑھنے والا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے. آگے ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. فرمایا رشک نہیں ہے مگر 2 بندوں میں. رشک اس کا مختلف مطلب ہے. یہاں سے حسد سے مراد وہ حسد نہیں ہے اصطلاحی. حسد ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے کہنا یا اللہ اس کی نعمت تباہ ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. یہ کرنا حرام ہے ہر صورت میں. یہاں تو اس کا مجازی معنی ہے. فرمایا حسد جائز نہیں ہے الا مگر. کیا مطلب؟ اگر حسد جائز ہوتا تو ان 2 بندوں میں ہوتا. یہاں تو اس کا یہ مطلب ہے. یہاں بعض محدثین فرماتے ہیں یہاں حسد بمعنی رشک ہے. حسد بمعنی مجازی معنی ہے کہ فرمایا رشک 2 بندوں میں آتا ہے. ایک وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ حدیث گزر گئی ہے، ہم نے پڑھی ہے. کس میں پڑھی ہے؟
ریاض الصالحین میں بھی امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھی ہوئی، تب ڈیٹیل سے پڑھی تھی اس کی ماشاءاللہ، ساری توجیحات اب ہم نے کر لی تھی، تو اب ہم اجمالاً سا اس کو کر لیں گے۔ فرمایا دو بندوں پہ رشک ہے، ایک جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ تعالیٰ نے فصلتہ ای وکلہ، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی اس مال کو حق کی راہ میں خرچ کرنے پر، اور وہ حق کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی نیک کاموں میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، یا نیک کاموں میں سرائے بنانا، مسافر خانے بنانا، یہ واٹر پلانٹ لگانا، ٹھیک ہے جی، لنگر خانے کھولنا، مساجد بنانا، مدارس میں یعنی دین پڑھنے والوں کے ساتھ ان کو دینا مال وغیرہ، اس طرح جتنے خیر کے کام، یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، سب کو۔ اچھا آگے فرمایا اور وہ بندہ دوسرا قابل رشک ہے، اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی اور وہ کیا کرتا ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور حکمت لوگوں کو سکھاتا ہے، یعنی جس کو دین دیا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا اس پر بھی رشک کرنا چاہیے۔ رشک کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ جو نعمت اس کو دی ہے اس کو قائم رکھ اور مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا فرما، یہ رشک ہے۔ تو فرمایا یہ رشک دو بندوں پہ کرنا چاہیے، سمجھ آ گئی تھی؟ صاحب کا موبائل میرے پاس ہے، 4-5 دن سے حج پہ ہیں آپ، تو میں تقریباً کوئی 70 کو میرے خیال سے کوئی کالے میں سن چکا ہوں، صرف اپنا یہ 2-3 دن، بلکہ اتوار والا دن بھی باندھ ہی رہا، یہ 2 دن میں 2-2.5 دن میں نے اتنی کالیں سنی ہیں، اور مسئلے 60% اندر مسئلے پوچھنے والے، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ میں کہوں صاحب نہیں ہے، آپ بتائیں، آپ قائم مقام تو ہوں گے، آپ بتائیں آپ کون ہیں، تو آپ بتا نہیں سکتے صاحب، ہم ہی تو کسی کو فون نہیں دے کے جائیں گے۔ اچھا مسئلے، میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ حدیث پاک جب میں رات کو پڑھی نا تو موبائل پھر بج رہا تھا، تو میں نے کہا یہ بھی دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سوچ رہا کہ میں 2.5 دن میں 70 کالیں سن کے میرے لیے ایک زندگی میں تعجب ناک بات، میں اپنا موبائل بڑا کم سنتا ہوں، وہ ایک مخصوص سا ٹائم رکھا ہے، اس میں جو کال آ گئی سن لیتا ہوں، نہیں تو میں اپنا موبائل بھی نہیں سنتا۔ بڑے بڑے اپنے دوستوں کے اکثر آتے رہا، آپ میں کسی نے کبھی فون کیا ہوگا، کبھی اٹھ گیا کبھی نہ آیا ہاتھ میں، کیونکہ کس طرح اب وہ ڈیوٹی ہے موبائل سننے کی، وہ سننا پڑتا ہے۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ 20 سال پچھلے میں صاحب نے کتنی کال سنی ہوگی اور کتنا مسئلہ لوگوں کو بتایا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو مجھے بھی رشکی آیا کہ اللہ نے جس کو حکمت دی اور وہ فیصلے کر رہا ہوتا، اور اس طرح ہوتا ہے جی اسی 7 بندے بیٹھے ہیں، میں اسپیکر کھولنے لگا، مسئلہ وضاحت کر دو جی، ایسا پنچایت لگی ہوئی تھے، فون پہ آپ بتائیں، جو آپ بتائیں گے ہم سارے مان لیں گے۔ یہ 2-3 بار میرے ساتھ بھی ایسے ہو، کال آئی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حکمت سے مراد علم دین، اور علم دین سے مراد صرف مسائل کا یاد کرنا نہیں ہے، اگلے مسئلے کی سچویشن کو سمجھنا، اس کے مطابق اگلے لوگوں کے ذہن کے مطابق انہیں ڈیل کر کے شریعت کا مسئلہ اچھے انداز سے سمجھانا، یہ حکمت ہے۔ فرمایا فیصلہ کرتا ہے، سکھاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی رشک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو یہ علم دین کی فضیلت ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3، سوائے 3 اعمال کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا صدقہ جاریہ، نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ، یعنی وہ صدقہ چھوڑ گیا پیچھے، جس طرح بتایا کو پانی کا کنواں کھدوا گیا، زندگی میں مسجد بنا گیا، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب اس کو جاتا رہے گا، یہ کوئی بھی کام کر گیا اس طرح کا۔ فرمایا یا علم ایسا جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے، مثلا اب دیکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہ ہم پڑھ رہے ہیں ان کی قبر میں ثواب جا رہا ہے، صاحب مشکات کی قبر میں ایک حدیث کا ثواب جا رہا ہے، آپ دعا کریں یا ان کے لیے نہ کریں آٹومیٹکلی جا رہا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ وہ ثواب ہیں جو آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں، سمجھ آئیے؟ اب مثلا ایک بندہ ہے، بندہ مر گیا، عمل منقطع ہو گئے، تو جنازہ جب پڑھتے ہیں اس کا ثواب اندر چلا جاتا ہے نامہ مال میں، اگر نہیں تو جنازہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی بتائیں جی، اگر بالکل ہی بند ہو گیا نامہ مال، ہاں جی یہ جس طرح ہمارے کوئی دوست کہہ رہے ہو تو کہتے ہیں نامہ مال بند ہو گیا صاحب میرے بھائی کوئی نیکی نہیں جاتی، یہ آپ دیگیں دلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ثواب ابا کو دیتے ہیں، ابا کے نام کی قربانی کرتے ہیں، حج کرتے، کچھ نہیں ہونا،
نام مال بند ہو گیا. میں نے کہا آپ اپنے ابو کا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نام مال تو بند ہو گیا. یہاں سے 3 اعمال سے مراد ہے بغیر ارادی طور پر بھی ان کا ثواب جاتا رہتا ہے. مثلا ایک بندہ اس نے درخت لگایا, اس نے کیا کیا؟ اس سے ایک بندہ مسافر آئے, انہوں نے پھل توڑ کے کھایا, انہوں نے درخت لگانے والے کے لیے دعا نہیں کی. یہ نہیں کہا یا اللہ جس نے درخت لگایا اس کو اس کا ثواب دے, نہیں, چپ کر کے کھا کے ڈکار مار کے چلے گئے. بندہ مومن کو قبر میں ان کے کھانے کا اللہ ویسے ہی ثواب عطا فرما دے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اور صدقہ جاریہ سمجھ آ گئی؟ علم نافع, دعا آپ کریں یا نہ کریں, جو بندہ ان کی کتاب پڑھے گا, ان کے علم سے نفع حاصل کرے گا, اللہ آٹومیٹکلی ان کو ثواب عطا فرما دے گا. فرمایا اور نیک اولاد یدعو لہو, جو ان کے لیے دعا کرتی ہے, جو ان کے لیے دعا کرتی ہے. یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یدعو لہو کا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, یہ اولاد کو تربیت اور ان کو یعنی ابھارنے کے لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. وگرنہ جو اولاد, ایک بچہ نیک عمل کر کے ابا کے لیے دعا نہیں کرتا, کیا اس کے باپ کو اس سے ثواب نہیں جاتا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو چلا جاتا ہے. کہ جس کے کیسے کہتے کما ان من غرس شجرۃ, وہی درخت والی مثال, جیسا کہ بندے نے درخت لگایا, یجعل الغاری ثواب باکل ثمرۃ یسوان دعا لہ العاقل املا, کھانے والا دعا کرے یا نہ کرے ثواب اس کو. بھائی آپ کو دین کس نے پڑھایا؟ ماں باپ نے ادھر لگایا نا. آپ کل کو دعا اب کو دعا کریں نہ کریں, آپ کا دین کی طرف آنے کی وجہ کون ہے؟ ماں باپ. آپ کی ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو جاتا رہے. تو جو یدعو لہو فرمایا یہ اولاد کی تربیت کے لیے فرمایا کہ حق یہ بنتا ہے, ویسے تو ثواب جاتا ہی جاتا ہے آٹومیٹکلی, لیکن ان کے لیے دعا کرنا بھی تم پر لازم ہے. یہ 3 عمل وہ ہیں جن کا ثواب جاتا ہے آٹومیٹکلی, اور جو عمل ارادی طور پر کیے جائیں ان کا ثواب بھی مرحومین کو قبر میں پہنچتا ہے. اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ موجود ہے, مجموع الفتاویٰ میں انہوں نے لکھا ہے ان کا ثواب جاتا ہے. یہ تو آبا کہ انہوں نے 100 سال پہلے نکالا کہ ثواب جاتا ہی نہیں ہے, مر گئے مٹی میں مل گئے, فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, ہی کچھ نہیں. اچھا جی, آگے اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مومن, جس نے کسی مومن سے مشکل دور کی, جس نے مشکل دور کی. آگے کہتے ہیں ملا علی قاری کہتے ہیں ولو کان فاسقا, اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو, کلین شیف ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ نمازیں نہیں پڑھتا, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, کبھی مسجد میں بھی نہیں آیا, ہیں جی, حج بھی اس نے 7-8 نہیں کیے, ہیں جی, دیکھیں شکیں بھی بہت زیادہ نہیں دلاتا, گناہ گار فاسق سا ہے, اس کی مشکل بھی آپ نے حل کر دی نا. تو فرمایا دنیا کے اندر نفس اللہ قربۃ من قرب یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل حل کرنے کی وجہ سے آپ کی مشکلیں حل کرے گا. اس سے مراد یہ نہیں ہے, مومن سے مراد وہ کامل وہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت نیک متقی پرہیزگار کی مدد کی پھر تو آپ کی مشکل حل ہوگی, کسی گناہ گار کی پھر نہیں ہوگی. نہیں, یہ نہیں ہے. بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہو, جیسا بھی مسلمان ہے, گناہ گار ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, بات ہے, جیسا بھی, فرمایا اس کی دنیا میں مشکل حل کی, اللہ قیامت کے دن آپ کی کرے گا. اور جس نے تنگ دست پر آسانی پیدا کی, اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر آسانیاں کرے گا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, ہاں بخاری مسلم کی ہے یا صرف بخاری کی شریف کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا, تاجر پیش ہوگا, تو اس کے عمل تولے جائیں گے تو کوئی نہیں, اللہ پاک فرمائیں گے اس کا کوئی نیک عمل تیرا, کہے گا یا اللہ میں ایک کام کرتا ہوں, میرے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا نا جس کا میں نے قرضہ جسے لینا ہوتا تھا, وہ کہتا تھا میرے پاس حاجی صاحب پیسے نہیں آئے, میں 6 مہینے بعد دوں گا, میں کہتا تھا چل سال بعد دے دی. ایک کہتا تھا میں سال بعد دوں گا, میں کہتا تھا چل 2 سال بعد دے دی. ایک کہتا تھا میرے کو ہے ہی نہیں, میں کہتا جا تینوں معاف کی تھے. تو کہے گا یا اللہ میں نا تیرے بندوں کے ساتھ آسانی بڑی کرتا تھا, اور میں نے اپنے نیچے والے عملوں کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی, کسی اللہ کے بندے کو تنگ نہیں کرنا. اللہ پاک فرمائیں گے اس وقت
کہ تو میرا بندہ ہو کے میرے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرتا رہا، میں مولا ہو کے تیرے ساتھ آسانی نہیں کرتا، تو اس وقت رب تعالیٰ اس نیکی کے برکت سے اس کو جنت عطا فرما دیں۔ تو یہ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں، محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، تم تنگیاں پیدا کرنے کے لیے آئے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا آسانی پیدا کی، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ جس نے ومن ساتر مسلمن، اس کے دو ترجمے ہیں، دو معنی ہیں۔ جس نے مسلمان کا ستر کیا، کیا مطلب؟ ایک تو مطلب ہے جس نے مسلمان کا جسم ڈھانپا، جسم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جسم دنیا و آخرت میں ڈھانپے گا، یعنی اس کو جنتی لباس دے گا آخرت میں۔ ایک معنی ہے جس نے مسلمان کے عیب چھپائے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ دونوں ترجمے یہاں درست ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور فرمایا بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے، رب کی رحمت اس کی مدد شروع فرما دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پھر فرمایا ومن سلک طریقا، جو چلے ایسے راستے پر جس کے اندر علم حاصل کرے، سبحان اللہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑا، اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ بہ، اللہ اس کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ ہاں جی، اس علم کی برکت سے، علم والے راستے کے اوپر چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا۔ اور فرمایا اور اس کے اندر ابھارا گیا ہے علم دین کے لیے سفر کرنا اور پڑھنے کے لیے جانا۔ آج تو ہمارے آئی نہیں، اس طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 12 بجے آپ شہزادے چلے جاتے ہیں جی، ہے کہ نہیں؟ علماء کرام پہلے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے، علمی ملاقات، ایسے ہی ہے۔ اور حضرت ہم نے سوال میں حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 1 مہینہ سفر کر کے صرف ایک حدیث لینے کے لیے گئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ صحابہ کرام تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا اور نہیں جمع ہوتی یا جو بھی سادہ، فرمایا جو قوم کٹھی ہوتی ہے نا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے مسجد میں، مدرسہ میں یا خانقاہ میں، کسی صوفی کے آستانے پہ، فرمایا یتلون کتاب اللہ، وہ وہاں پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں جی۔ جلالین کس لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے۔ حدیث پاک کس لیے پڑھتے ہیں؟ کتاب و تفسیر القرآن آتی ہیں حدیثوں میں، قرآن سمجھنے کے لیے۔ اور جتنے باقی علوم ہیں وہ قرآن سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ نازلت علیہم السکینہ، جہاں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں سکھائیں سمجھیں سمجھائیں، فرمایا رب ان پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ کیا نازل فرماتا ہے اللہ؟ اچھا سکینت کیا ہے؟ سکینت ایک تو ہے کہ دل کے کیفیت کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو کبھی بادل کی صورت میں آتی ہے، جیسا کہ وہ حدیث ہے سورہ کہف والی۔ شعبی فرماتے ہیں میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، بادل آ گیا تو میرا گھوڑا بدک گیا، ٹھیک ہے، تو میرا گھوڑا بچے کے اوپر چڑھنے لگا تو میں نے نماز ختم کر کے اس کو پکڑا تو دیکھا وہ چادر واپس جا رہی تھی، سرکار نے فرمایا فرشتے تیرا قرآن سننے آئے، سکینت تھی۔ بعض نے کہا یہ فرشتے ہیں، سکینت مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اللہ کی رحمت، اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں میں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وذاکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا اللہ رب العالمین ان میں جو رب کے پاس ہوتے ہیں، یعنی وہ فرشتے اور وہ مخلوق جو اللہ کے پاس ہوتی ہے، اللہ ان میں اپنے ان بندوں کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ جو قرآن سیکھ سکھا رہے ہوتے ہیں، پڑھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اس مخلوق میں اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ جیسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہا ہے جی، بابا صاحب کا بندہ آیا، حضور بتائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرما رہا ہے یا فرید یا فرید یا فرید۔ وہ کیوں؟ فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، رب مجھے یاد فرما رہا ہے۔ اچھا جی آگے یہاں پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حفتہم الملائکہ کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں،
فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں یا فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں آسمان دنیا تک، وہ ان کا قرآن سننے آتے ہیں، و دراستہم اور ان کی درس و تدریس سننے آتے ہیں، اور فرشتے ویزورونہم فرشتے ان کی زیارت کرنے آتے ہیں، اور فرشتے ان سے سلام لینے آتے ہیں، اور جہاں کو اللہ والا بیٹھا ہو لیکن اللہ والا بھی داتا علی اجویری جیسا ہو، قرآن پڑھانے والا شیر ربانی جیسا ہو، تو پھر اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیوں نہ وہ سچی ہو، فرماتے تھے میں نے دیکھا ہے جب سرکار شیر ربانی تبلیغ کرتے ہیں فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث ملا علی قاری 400 سال پہلے حدیث کا معنی بیان کر رہے ہیں، کہتے کچھ اللہ والوں کی مجلس میں فرشتے آتے ہیں، سلام لیتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے مسافے کرتے ہیں، ان کی مجلسوں کے اوپر رحمت خدا بندی کی چھتری تن جاتی ہے آسمان تک۔ اللہ اکبر۔ اور کہا بیوت جو اللہ کے گھروں میں سے گھر اس میں ہے، اس میں بندہ ذکر کرے، تو کہتے ہیں نفس کا ذکر فذکر بیت النفس الطاعات، نفس کا جو گھر ہے نا اس کے اندر بندے کے فرما برداری ہونی چاہیے، دل کے گھر میں ذکر ہونا چاہیے توحید کا اور معرفت کا، یعنی ملا علی قاری نے وہ صوفیاء والی بات کرتے ہیں کہ ہر جسم کے ایک حصے ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہونا چاہیے، پھر بندے کے اندر بھی قرآن شامل ہو جاتا ہے، بندے کے وجود کے اندر بھی۔ اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے ملا علی قاری فرماتے حدیث پاک کے لفظ ہیں، آگے فرمایا منبتا بھی، فرمایا جس کو پیچھے کر دیا اس کے عمل نے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کرے گا۔ سمجھ آئی بات کہ جس بندے کے نسب جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، مثلا قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ میں تو فلانے پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو علامہ صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو حاجی صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو کتب صاحب کا بیٹا ہوں، میں صاحب زادہ ہوں، پیر زادہ ہوں، نور زادہ ہوں، سید زادہ ہوں، میں نے لہٰذا اس لیے نماز ہی نہیں پڑھی۔ فرمایا جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے، یہ فرمایا۔ لہٰذا ہمارے صوفیاء کا یہی مسئلہ ہے۔ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے بندہ عشق شدی ترک نسب جامی کن، آپ فرماتے تھے جامی عشق کا بندہ بن جا اور نسب کو چھوڑ دے، یہ نہ دیکھ تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ دادا پردادا کون تھا، نا تو عشق کا بندہ بن۔ قیامت کے دن جب پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا پڑے یا اللہ میں فلانے علامہ صاحب حاجی صاحب کا بیٹا ہوں، بلکہ تو کہے یا اللہ میں تیرے حبیب سے عشق کرنے والا ہوں، یہ کہے تو جا کے تیرے محبوب کا غلام ہوں۔ اور یہاں پر وہ زبردست بات محبوب علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میری پیاری نور زادی، ایسا نہ ہو قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور میری شہزادی اپنا نسب لے کر آئے، یعنی آپ کی عظمت بھی قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے، بس وہ دن اور اس کے بعد سیدہ کے وصال کا دن، ساری زندگی سیدہ کائنات کے دستے مبارک میں چھالے پڑ جانے چکی چلا چلا، اور ساری رات سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے اماں جان نے رات ختم ہو جانی آپ کے سجدے ختم نہیں تھے ہوتے۔ یہ وہ سیدہ ہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے میری بیٹی جنتی عورتوں کی کیا ہے، ان کی اجازت کے بغیر جنت۔ امام حسن حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ جنتی جوانوں کے، تو امام حسن حسین رضی اللہ عنہما نے 25 بار پیدل حج کیا، 25 بار پیدل حج۔ آج تو اے سی نہ لگاؤ تو پیر صاحب کھانا نہیں کھاتے کمرے میں بیٹھ کے، پیر بھی مارے ماشاءاللہ، آج آدھے پیر تو ایسے سلام نہیں لینا گوارا کرتے مریدوں سے، پیر صاحب کو کرانٹ لگایا جس نے سلام لے لیا بندہ پھڑک جانا شہید ہو جانا، پیر صاحب سلام ہی نہیں لیتے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی میں فلاں بزرگ کا مرید تھا، بہت بڑی گدی کا نام، ان کا جی اگلے سجادہ نشین ہے، ان کا اصول ہے جس بندے کے پاس ₹1,00,000 نذرانہ ہے وہ ملاقات کر سکتا ہے۔ کہتا میں یتیم مسکین بندہ میں ₹1,00,000 کہاں سے لاؤں اپنے پیر کو ملنے کے لیے، یہ لات کیا حضور ہمیں یہ درس دے کے گئے تھے؟ فرمایا جس کے اعمال نے پیچھے کر دیا اس کا نسب آگے نہیں کرے گا، حالانکہ صریح ہے نا حدیثوں میں آیا ہے کہ نسب، فرمایا ہر نسب اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کا رشتہ بھی قائم رہے گا، حضور کی نسب کی برکت بھی قیامت کے دن باقی رہے گی، میرا نسب بھی فائدہ دے گا اور میری رشتہ داری بھی فائدہ دے گی۔ لیکن ساتھ تربیت حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے صرف نسب کے اوپر نہیں رہنا بلکہ عمل بھی کرنی۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نا ایک بندہ آ گیا، آپ پانی پئیں گلاس میں، پانی آپ نے پیا، پانی ہے مثلا یہ تھوڑا سا چھوڑ دیا پانی ایسے،
اس نے بھاگ کے پکڑنا اور پانی پی جانا، 2 قطرے بچے نے اس نے پانی پی جانا۔ آپ نے کوئی پھل کھایا، چھلکا چھوڑ دیا، اس نے چھلکا کھا جانا۔ جہاں پہ آپ نے قدم رکھنا اس نے اوپر قدم رکھنا۔ برکت جیسا ہوتا ہے نا، ہمارے کئی مرید زیادہ ہی ماشاءاللہ محبت، ایکسٹرا محبت ہوتی ہے کئیوں میں، ہر چیز ہی چومی جائیں گے، وہ بھی اس طرح کریں۔ سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو میرا گوشت بھی کھا جائے نا اندر سے، اور میری کھال اپنے اوپر بھی لے لے، میری پگ پہن کے میرے مسلح کے اندر بھی گھس جائے، فرمایا تجھے ایک رتی فیض نہیں ملنا تب تک جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر تو عمل نہ کرے۔ یہ ہمارے صوفیاء کا اور اہل طریقت کا یہ ہے اصل نظریہ، بس کہ یہ کوئی نہیں ہے ہاتھ چومی جاؤ، بس چومنے پہ کام رکھو۔ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، بس۔ اعلیٰ حضرت ہمارے سرکار شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ شیر ربانی پاک آپ ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، بہت بڑی درگاہ تھی، نام نہیں میں لیتا، وہاں کے صاحبزادے ختم دلا رہے تھے، عرس کرا رہے تھے اپنے بزرگوں کا، اور ان کے آپس میں اختلافات تھے۔ ہمارے اعلیٰ سرکار شرک پوری فرمانے لگے تمہارے ان عرسوں کا پیروں کو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہونا جب تک تمہاری ان کی روحیں تم پر راضی نہیں، خود تم ان کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو اور عرس کرائی جا رہے ہو۔ بزرگ راضی تب ہوتے ہیں جب ان کی روحیں راضی ہیں، ختم نہ بھی نہ دلائیں، کام ان کے والے کریں۔ آج آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو لے کے چلیں، محدثین صوفیاء اولیاء کے مشن کو لے کے چلیں، ساری زندگی ان کے دربار پہ نہ جائیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کی روحیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ ہمارے بندے کہتے ہیں نہیں بس جا کے نا چون لیٹ جانا، بس زندہ بندے کی کبھی قدر نہیں کریں گے، دربار بننے کے بعد پھر جا کے رگڑ دیں گے، چومیں گے، دعائیں، پھر اپنا دیں گے سارا کچھ۔ اس کی وجہ بات یہاں سے تھوڑی سی ہماری لمبی ہو گئی، اس کی وجہ مشن پہ جو بندہ کام کرتا ہے روحیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ انس بن مالک آپ جب کا مدینہ چھوڑ کے آئے ہیں تو مدینہ چھوڑ کے آنے کے بعد کبھی سرکار کا آپ کا دل نہیں کیا مدینے جانے کا؟ تو انس بن مالک فرماتے ہیں میں مدینہ کس لیے چھوڑ کے آیا ہوں تجھے پتہ ہے؟ میں مدینہ مشن محمدی کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، سرکار کے دین کے لیے، رسول اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی اس لیے مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے پاس یہ بھی آپشن تھا، روزانہ جاتا مسجد نبوی میں نماز پڑھتا، قبر رسول پہ حاضری دیتا، قدموں کو چومتا، دعا کرتا، یہ میں رہ سکتا تھا۔ فرمایا مدینہ ترک کر کے سرکار کا مشن لے کر نکلا ہوں، جس دن کا مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں فرمایا ایک رات بھی ایسی نہیں گزرتی جس رات مدینے والے کا دیدار نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے جو مشن پہ کام کرے، پھر سرکار خود تشریف لاتے ہیں، حضور خود کرم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، خیر آگے چلیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلا بندہ قیامت کے دن جس کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ اضافت اپنا اولیت اضافی ہے، یعنی ریاکاروں میں سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس طرح نا پہلا حساب نماز کا ہوگا، پہلا حساب حسن اخلاق کا ہوگا، پہلا حساب فلاں روزے کا، یعنی اپنی اپنی کیٹیگری میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعمال میں سے، عبادات میں سے نماز کا، اخلاق میں سے میاں بیوی کے معاملات یا حسن اخلاق، وہ جس طرح کی حدیثیں آتی ہیں، یعنی وہ اپنی اپنی کیٹیگری کے اندر پہلے ان کا ہوگا، یہ نہیں کہ ہر چیز سے پہلے نہیں۔ تو ریاکاروں میں سے سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ بندہ ہے جو شہید ہو گیا تھا، اس کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، پہچان کرائے گا، اقرار کروائے گا، وہ مان لے گا یا اللہ تو نے یہ بھی نعمت دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی۔ اللہ فرمائے گا تو نے عمل کیا کیا ان میں، یعنی اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں لڑا تیرے راستے میں حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو لڑا اس لیے کہ تجھے کہا جائے جری ان بندہ بڑا دلیر ہے۔ یہ بھی ریاض الصالحین میں گزری حدیث، بندہ بڑا دلیر ہے۔ فرمایا فقط کیلا، وہ تو تجھے کہہ دیا گیا۔ فرمایا پھر حکم دیا جائے گا فصوحب علی وجہ، منہ کے بال گھڑیس کر، یعنی ایک بڑا رذیل، اس کو ذلیلانہ طریقے سے گھڑیس کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا پھر وہ بندہ وہ آئے گا، یہ اب کتاب العلم میں حدیث لانے کا مقصد علماء کے لیے ہے۔ فرمایا وہ بندہ جس نے قرآن علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا، اس کو لایا جائے گا، اللہ نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ مان لے گا یا اللہ تو نے یہ بھی نعمت کی۔ لوگ مجھے قاری صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب کہتے تھے، میرے اشتہار چھپتے تھے، میرے نعرے بجتے تھے، لوگ مجھ سے سلام لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اچھا کھانا کھلاتے تھے، اچھی جگہ پہ بٹھاتے تھے، مجھے پیسے دیتے تھے، میرے دین کی وجہ سے، علم کی وجہ سے لوگ عزت احترام کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے فما ملتا فیہا، تو نے کیا کیا ان نعمتوں کے شکرانے میں؟
کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا پڑھایا، اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تو کہا جائے کہ ماشاءاللہ عالم، تو کون ہے، تجھے عالم کہا جائے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ علامہ صاحب، ہاں حافظ صاحب، قاری صاحب۔ تو نے اپنی عزت کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے دین پڑھا، میرے لیے دین ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا تاکہ تجھے کہا تو نے قرآن پڑھا، لیقال ہوا قاری ہوں، تاکہ کہا جائے یہ قاری ہے۔ فرمایا فقط قیلا، نعرے تیرے بجوا دیے میں نے دنیا، نام تیرا ہو گیا، لوگوں نے نعرے بھی مارے، نام بھی لیا، تجھے بڑی واہ واہ بھی تیری کی۔ فرمایا حکم دیا جائے گا اس عالم کو گھڑیس کر بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے دین کی خدمت کرنے کی، دین پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی فقط مقصود رضا الہی ہونا چاہیے۔ فرمایا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال میں وسعت دی تھی اور بڑی قسموں کا مال دیا تھا، ہر قسم کا مال دیا تھا، اور اس کو لایا جائے گا، تعارف کرائے گا، اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان ہو، وہ کہے گا یا اللہ ہاں ساری نعمتیں دی تو نے۔ فرمایا تو نے کیا کیا، کہے گا یا اللہ میں نے چھوڑا ہی نہیں کوئی راستہ جس کو تو پسند کرتا ہو، بلکہ میں نے اس میں ہر راہ میں خرچ کیا، یعنی جہاں جہاں تو پسند کرتا تھا، یعنی میں نے راستے بنوائے، کنویں کھدوائے، لوگوں کو روٹیاں کھلائیں، مسافر خانے لگائے، مساجد بنوائی، مدرسے بنوائے، غریبوں کو پیسے دیے، یتیموں کو دیے، مسکینوں کو دیے، وہ 25-26 چیزیں بتا دے گا کہ یا اللہ جہاں جہاں تجھے پسند تھا میں نے پیسہ لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کیا تاکہ کہا جائے ہوا جواد، وہ کون ہے، سخی ہے، بندہ جواد ہے، سخی ہے، تو نے جواد کلانے کے لیے یہ کیا تھا، بندہ کہ ماشاءاللہ بندہ بڑا سخی، امیر آدمی۔ فرمایا وہ تجھے کہہ دیا گیا، تیری سخاوت کے چرچے کائنات میں نے کروا دیے، پھر حکم دیا جائے گا گھڑیس کر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر اس حدیث کو اس باب میں لانے کا خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے، آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ پڑھنے والے طالب علم ہیں، دین پڑھنے سے مقصود اپنی عزت کمانا نہ بنا، جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، جیسے ہمارے دوست خیالی دنیا کرتے ہیں کہ ہم اتریں، تقریر کریں ہیں، نعرے بجیں، اشتہار چھپیں، یہ ہمارا مقصود نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے، اور آج آپ خواہش کرتے ہیں ہمارے اشتہار چھپیں، ہمیں ہار ڈالیں لوگ، آپ پتھر کھانے کے لیے تیار ہیں؟ حضور آقا کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تو کیا ہے، حضور پر پتھر نہیں مارے گئے، صحابہ کرام کو شہید نہیں کیا گیا دین کی تبلیغ میں، آپ کو کیا کیا گیا؟ ہمارے ابھی بھی بندے نے شکریہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دور کتنا بہتر، آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کو کوئی پتھر تو نہیں مارتا، آپ کو قتل تو نہیں کرتا، تو گالی تو نہیں دیتا تقریر کے دوران، وہ یہ تو نہیں کہتا یہ پاگل ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کرام کو تو اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا سفر طائف پڑھ لیں، وہ بیان نہیں ہوتا بندے سے، یقین مانے ایک بار انسان کی روح کانپ جاتی کہ حضور علیہ السلام جب طائف میں تشریف لے کے گئے، وہ کیا یعنی امام الانبیاء، دو جہانوں کے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم کائنات میں قیامت تک حشر کے اندر آقا کریم علیہ السلام سید المرسلین خاتم النبیین، یہ آپ اس کرائسس سے نبی السلام گزر رہے ہیں، اور ہمارے بندے عجیب ہی ان کی کہانی، ہار نہ ڈالیں مولوی ناراض ہو جاتی۔ ایک مولانا صاحب ناراض ہو گئے میرے سے، کہنے لگے کہ میں تقریر کر رہا تھا، وہ ناراض، سنی ماشاءاللہ پکے بریلوی، جنتی ٹنا ٹن سنی، 100% پرمٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے کہ جب میں تشریف لایا محفل میں تو شیخ صاحب مجھے شیخ آپ میری تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، وہ اس سے ناراض ہو گئے مولوی صاحب کہ یہ مولانا صاحب حضرت صاحب میری تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، جو بندہ یہ خیال کرے، جو خواہش کرے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، تعظیم کریں، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ 8 سالہ درس نظامی فاضل مدرس آدمی، عالم حقہ جو بھی ان کو کہہ لیں، وہ ناراض ہو گئی اس بات سے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بھی اب شریعت کسے، اب یہ دیکھیں حدیث کسے عالم کہہ رہی ہے اور ہمیں نظر کس طرح کے بندے آ رہے ہیں۔ اہل حق آج بھی ہیں اور بہت سارے الحمدللہ، سارے نہیں خراب ہوئے لیکن بہت ساری خرابیاں آ گئی، اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو درست فرمائے۔ ہمیں یہ ہے کہ اپنا آپ سیدھا رکھیں، ہم اپنے آپ کو درست رکھیں، اپنے آپ کو درست رکھیں گے باقی سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں۔ ہر بندہ اپنی اصلاح شروع کر دے نا تو ہر چیز بہتر ہو جائے، لیکن ہمارے ہر بندے نے دوسروں کا ٹھیکہ لے لیا، اپنے آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ اکبر. تو اگلی حدیث عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو یکدم نہیں کھینچتا بندوں سے. یعنی ایسا نہیں ہے صبح کو بندے اٹھے سینے سے علم مٹا دیا گیا تھا, نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھانے کے ساتھ. علماء فوت ہو جائیں گے. یہ 2020 سے لے کر 22 تک کثرت سے اہل سنت کے مشائخ بزرگ علماء فوت ہوئے. اور یہ بات اہل حدیث بھی کہہ رہا ہمارے بھی یار مسئلہ کہ جتنے بڑے بڑے بزرگ بندے تھے نا ہمارے ہاں جو معمر بندے تھے وہ ان 2 سالوں میں بہت زیادہ دنیا سے چلے گئے. ہمارے اہل سنت کی بہت شخصیات روحانی اہل شریعت اور اہل طریقت بہت زیادہ دنیا سے چلے گئے. اور یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. علماء اٹھتے جا رہے ہیں. اور فرمایا حتیٰ کہ باقی نہیں رہے گا کوئی عالم, حقیقی عالم کوئی باقی, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. روشن کا مطلب ہے خلیفہ بنا لیں گے, قاضی بنا لیں گے, مفتی بنا لیں گے, امام بنا لیں گے, شیخ بنا لیں گے. پیر بھی بٹلی پیر ہوں گے, کتے شاہ, گامے شاہ, گھوڑے شاہ, کھوتے شاہ, یہ جس طرح آ جائے ایسے ہی ہے. یہ جاہل لوگ اس طرح کے بندوں کو بنا لیں گے. فرمایا ان سے وہ مسئلے پوچھیں گے اور وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے. فضلوا واضلوا, فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے, ان اگلوں صاحب کو کیا کر دیں گے. دیکھ آج ایسا ہی ہو رہا, ہمارے جتنی جہالت ہے یہ, لیکن الحمدللہ اہل حق بھی تو موجود ہیں. دیکھیں جو نقل ہوتی ہے وہ اصل کی ہوتی ہے, اصل نہ ہو تو نقل تو ہوتی نہیں. کاپی جو نکلتی ہے نقل نکلتی ہے وہ اصل کے بعد ہوتی ہے. یعنی کچھ اصل ہیں تو جن کی یہ نقلیں ہیں, تو نقل والے جو ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اصل والوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. حضرت شقیق فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود لوگوں کو واعظ کرتے تھے ہر جمعرات. کہتے ہیں آپ جمعرات کو ہی اصال ثواب کرتے ہیں, جمعرات کو محفل کراتے ہیں. میں کہہ رہی ہم نہیں کراتے, صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کراتے تھے. ایک بندے نے کہا ابو عبد الرحمن مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ آپ ہر روز ہی تقریر کیا کریں. ماشاءاللہ ہر روز تقریر. فرمایا سن مجھے یہ بات روکتی ہے کہ ہر روز تقریر کرنے سے روکتی یہ بات ہے کہ میں ناپسند جانتا ہوں کہ میں تمہیں اکتاہٹ کا شکار کر دوں کہ تم سن کے روز سن کے تھک جاؤ, اکتا جاؤ, پھر تم نے آنا ہی نہیں ہے. مہینہ تو تم نے بڑے ذوق سے سننی ہے روز تقریر, پھر تم نے آیا ہی نہیں کرنا. فرمایا میں تمہارا لحاظ رکھتا ہوں تقریر میں اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لحاظ رکھا کرتے تھے, ہم پر اکتا ہٹ کے نہ ہونے سے. کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں روزانہ تقریر نہیں فرماتے تھے, روزانہ واعظ و نصیحت ہے, بلکہ کبھی کبھی 1 دن بعد 4 دن بعد جب آقا کریم علیہ السلام کا آپ کا ارادہ ہونا. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی آپ بھی اس طرح روزانہ تقریر, ایک جمعے کو اور ایک غالباً منگل کو, یا کہ واللہ عالم بثواب ذہن میں سے نکل گیا, 1 دن آپ اور مجلس قائم کرتے ہوتے. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں شیخ کو بھی یہی چاہیے, اپنے مریدین اور استاذ کو چاہیے کہ اپنے طلباء ان کی جو واعظ و نصیحت ہے وہ کبھی کبھار کرنی چاہیے. روز ہر بندے کو ڈوز نہیں دیتے رہنا چاہیے نصیحت. ایک بندے کو آپ روز نصیحت کریں, مہینے بعد آپ کی کسی ایک نصیحت کا اثر بھی نہیں ہونا. اس نے کہا روز ہی سنتے ہیں اس کی بات. آگے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے 3 بار کلمے کو لوٹاتے. کتنی بار ہے؟ یہاں سے مراد 3 بار, اور جب سلام کرتے 3 بار سلام. یہاں سے مراد ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جاتا. مراد یہ ہے 3 بار بات کرنے سے کہ جب کسی ایک بات کی سمجھ نہ لگتی 3 بار تک آپ اس کو دہرا دیا کرتے تھے. اور جو 3 بار سلام کرنے کا مطلب ہے 1 بار اجازت لیتے وقت سلام کرتے, دوسرا وقت محفل میں آتے وقت سلام کرتے, تیسرا وقت جب آپ سلام لے کر واپس جانا ہوتا تب سلام کرتے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو 3 بار سلام کرنا. یہ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ کہ میری سواری نہیں ہے, مجھے سوار کر دیں. فرمایا ما عندی, اس وقت سواری تو ہماری بارگاہ میں بھی موجود نہیں ہے. اب بندے نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں اس بندے پر جو اس کو سوار کر دے گا. سرکار نے فرمایا من دل علی خیر, جو خیر پر رہنمائی کرے اس کے لیے نیکی کرنے والے کی طرح کا اجر ہوتا ہے. یعنی یہ اس کو سوار کرنے کی رہنمائی کر رہا ہے نا, تو فرمایا اس کو بھی اسی طرح کا اجر ملے گا. آگے ہے حدیث, حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں صدر نہار دن کے وقت ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, ایک قوم آ گئی, ننگے جسم تھے. ننگے سے مراد ہے کہ کرتے وغیرہ ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھے,
ہاں یا چادریں تھیں یا کمبل وغیرہ انہوں نے بس لیے ہوئے تھے، تلواریں لٹک رہی تھی، ان میں سے اکثر بلکہ سارے ہی مضر سے تھے، قبیلہ مضر سے۔ سرکار کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا اور جو آپ نے ان کی حالت دیکھی فاقہ کی، غربت، سرکار گھر میں داخل ہوئے۔ اب گھر میں داخل کیوں ہوئے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آقا کریم علیہ السلام گئے کو مال دیکھنے کہ اگر کچھ پڑا ہو تو میں لا کے ان کو دے دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس لیے تشریف لے کر گئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طہارت کر لوں، دوبارہ وضو پاکی حاصل کر، کیونکہ خطاب کرنا تھا پاکی کے لیے، یا واز کی تیاری کے لیے، واز کی تقریر کی تیاری کے لیے گھر گئے۔ پتہ چلا تقریر تیاری کے بغیر، پھر آپ نکلے، حضرت بلال کو حکم دیا، اذان دی، اقامت ہوئی، نماز پڑھی۔ نماز کون سی تھی؟ یا زور کی ہوگی یا جمعہ کی ہوگی، کیونکہ صدر نہار کے اندر یہ دو ہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آخر تک آیت پڑھی، اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور آیت پڑھی اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، اللہ سے ڈرو، دیکھو آگے کیا کل کے لیے کیا بھیجا ہے تم نے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرے ایک بندہ، ہر بندہ اپنے دینار سے، درہم سے، کپڑے سے، اپنی کنک وغیرہ، گندم وغیرہ، جو وغیرہ، حتیٰ کہ اگر کھجور کی ایک ٹکڑا وہ بھی دے اللہ کی راہ میں۔ کہتے ہیں ایک بندہ آیا انصاریوں کا، ایک تھیلی لے کر، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ عاجز آ گیا تھا اس کو اٹھانے سے، یعنی گرنے لگی تھی، اتنی بھاری تھی۔ پھر لوگ ان کے پیچھے اٹھے، حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا 2 ڈھیر کھانے کے اور کپڑوں کے لگ گئے وہاں پہ۔ میں نے دیکھا سرکار کا چہرہ کھل اٹھا، گویا کہ سونے کا ٹکڑا ہے۔ حضور کا چہرہ سونے کا اس طرح یعنی خوبصورت اتنا کھل اٹھا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد اس طریقے پر چل کر عمل کریں ان سب کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملتا ہے، اور بعد میں چلنے والوں کے عمل سے کچھ کم کیا جاتا نہیں۔ اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے اس کو گناہ ملتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں بعد میں ان کو بھی گناہ ملتا ہے، سب کا گناہ ایجاد کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قتل کیا جائے، نہیں قتل کیا جاتا کسی جان کو ظلماً، مگر پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے پر اس کے خون کا حصہ ہوتا ہے، کس کے اوپر؟ کیونکہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے قتل ایجاد کیا ہے۔ حابیل اور قابیل تھے، یعنی یہ پہلا بندہ ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس نے قتل ایجاد کیا ہے۔ حابیل اور قابیل تھے۔ ان کا واقعہ آپ کو ڈیٹیل سے، مجھے جہاں تک یاد ہے، اللہ بھلائے نا، تو ریاض الصالحین میں پوری لمبی کہانی ان کی سنائی تھی قتل ہونے کی، حابیل اور قابیل کا قصہ، کہ کس طرح یہ پیدا ہوئے، کس طرح جوان ہوئے، رشتہ کس طرح ہوا، اور انہوں نے پھر وہ کفارات جو دیا حابیل قابیل نے، حابیل کا قبول ہو گیا، قابیل کا رہ گیا، ایسے ہی ہے، آنکھ آ گئی، اور بعد میں اس نے پھر قتل کر دیا عورت کے، اس کے پیچھے کہ میں نے شادی سے ہی کرنی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، یہ بھی دیکھیں، یہ شادیوں والے سلسلے میں قتل شروع سے ہی ہوتے آ رہے ہیں، پہلا قتل یہاں پہ یاد ہوا تھا، اور بعد میں پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا، اس کو یہ قابیل کو، اور یہ مشرک ہو گیا تھا، بعد میں آگ کا پجاری ہو گیا تھا، وہ تفسیر میں آتے ہیں واقعات، خیر، اور منہ اس کا کالا ہو گیا ہے جی، تو یہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج قیامت تک جتنے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن جس بندے نے قتل اس دنیا میں ظلماً قتل ایجاد کیا تھا اس بندے کو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے بری چیز ایجاد کی۔ اسی طرح جس بندے نے ایک اچھی چیز ایجاد کی، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو اچھی کاموں کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلی اللہ